بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فلسطین کی ایک تنظیم حماس نے اسرائیل کے مظالم سے تنگ آ کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اسرائیلی فورسز کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ 7 اکتوبر 2023 کو اس تنظیم حماس نے اسرائیل پر 5000 سے زائد راکٹ فائر کیے۔ یہ حملہ اس قدر خطرناک تھا کہ اسرائیلی فوج کو کچھ سمجھ نہ آیا اور بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ مسلسل 4 گھنٹے تک اسرائیل کی زمین دھماکوں سے گونجتی رہی۔ علمی پلانٹ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جنگ بہت زیادہ پرانی ہے، جسے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا ہوگا۔ 1920 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے موجودہ اسرائیل، فلسطین اور اردن کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1922 میں لیگ آف نیشن نے ایک برٹش ڈکلیریشن کی منظوری دی، جس کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک وطن کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس وعدے کو پورا ہونے میں 2 دہائیوں سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قتل کر دیا گیا اور لاکھوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ 1947 میں جنگ ختم ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، ایک یہودی ریاست اسرائیل اور دوسری عرب ریاست فلسطین۔ اسرائیل نے تقسیم پر رضامندی ظاہر کی اور 2 ریاستوں کے لیے سرحدیں مقرر کر دی گئی، لیکن بہت سے عرب باشندوں کا خیال تھا کہ تقسیم نے یہودی آبادی کو غیر منصفانہ طور پر فائدہ پہنچایا اور اسی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ 14 مئی 1948 کو ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور ڈیوڈ بن گورین اس کے وزیر اعظم تھے۔ تقریباً فوری طور پر عرب لیگ اور ارد گرد کے ممالک کے ایک گروپ نے اس تقسیم کو مسترد کر دیا اور حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے جوابی جنگ لڑی اور 9 ماہ سے زائد عرصے کی تنازع کے بعد اس کی افواج نے فلسطین کی زیادہ تر زمین پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینی ریاست کا اصل منصوبہ ختم کر دیا گیا۔ یہ تاریخی واقعہ بہت سے یہودیوں کے لیے ایک فتح تھا، لیکن تقریباً 7,20,000 عرب بھاگ گئے یا اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں پناہ لے لی۔ اس جنگ کو اسرائیلی لوگ جنگ آزادی اور عربی لوگ تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1967 کی 6 روز جنگ میں اسرائیل نے مصر، شام اور اردن کی فوجوں کو شکست دی اور اہم علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ 2000 کے آخر میں اسرائیل کے وزیر اعظم ایریل شیرن نے یروشلم میں مسجد اقصی کا دورہ کیا، جس پر فلسطینیوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا۔ اس واقعے کی وجہ سے پرتشدد مظاہرے، فسادات، حملے اور خودکش بم دھماکے پھوٹ پڑے۔ تشدد کا یہ دور تقریباً 5 سال تک جاری رہا۔ یہ تشدد 2005 میں اس وقت ختم ہوا جب اسرائیل غزہ سے نکل گیا۔ 2006 میں ایک اسلامی تنظیم حماس نے فلسطینی قانون ساز انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ بہت سے ممالک حماس کو ان کے طریقوں کی وجہ سے ایک دہشت گرد گروہ سمجھتے تھے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں۔ 2017 میں حماس نے ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اسرائیل نے اسے قبول نہیں کیا۔ آج فلسطین ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ برسوں میں کئی ممالک نے امن معاہدوں پر زور دیا ہے اور ان کے درمیان مسائل کو حل کروانے کی کوشش کی ہے۔ اس خطے میں یہودیوں اور عرب مسلمانوں کے درمیان یہ لڑائی کئی دہائیوں تک جاری رہی اور اب بھی جاری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ علمی پلانٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔